اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی غم کی داستاں سنتا نہیں، اشک بہم کی زباں سنتا نہیں، بک گئیں مجبور کی مجبوریاں پر کوئی اس کی فوا سنتا نہیں، ہونٹ کب سے مائل فریاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ سوچ پر افکار پر پیرے رہے، ہر نگہ بیدار پر پیرے رہے، بات کہنے کی اجازت نہ ملی، جرأت اظہار پر پیرے رہے۔ اس قدر حالات جب ناشاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ جو حصار ذات میں محصور ہے، وہ راز آزادی سے کوسوں دور ہے۔ جو حصار ذات میں محصور ہے، وہ راز آزادی سے کوسوں دور ہے۔ دیکھتا ہے دیکھتا کچھ بھی نہیں، آنکھ رکھتا ہے مگر بے نور ہے۔ اس قدر حالات جب متضاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ راہزن ہیں رابروں کے بھیس میں، ہم لٹے اپنوں سے اپنے دیس میں، اپنے لٹ جانے کا کوئی غم نہ تھا، ہاں غیر سے لٹتے اگر پردیس میں۔ یہ محافظ ہیں کہاں جلاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ بدلا بدلا سا ہے رنگ گلستاں، فصل گل پہ چھا گئی فصل خزاں، نوحہ گر ہیں اندلیبان چمن، اٹھ رہا ہے آشیانوں سے دھواں، بڑھ کے پہلے سے بھی ہم برباد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عزیزان من، یہ میرے استاد شاعر سائیں ناؤ حسین ناز کی نظم تھی، جو ابتدا ہوتے ہی میری زبان پہ آئی اور میں نے آپ کو گوش گزار کر دی۔ آج ہم تعمیر وطن کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو کریں گے۔ اس عنوان کے دو جزو ہیں، ایک تعمیر ہے اور دوسرا جزو اس کا وطن ہے۔ اہم یہ ہے کہ وطن کے بارے میں بینگ اے مسلم ہمارا کانسیپٹ کیا ہے۔ کیا وہ جو پچھلے 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے اقوام متحدہ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد مسلمانوں نے دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے، خلافت کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی صورت میں ایک جغرافیائی تقسیم اسٹیبلش کی گئی، کیا وطن کا وہ کانسیپٹ ہے یا وطن کا وہ کانسیپٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور جو جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم ملت سے جڑے ہوئے ہیں، اور طارق بن زیاد نے کہا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ جب تک اس کانسیپٹ پہ ہم واپس نہیں آئیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس لیول کو پا سکیں یا ترقی کی منازل کی طرف موو بھی کر سکیں۔ اسلام افاقی نظریہ ہے ترقی کا، اور مسلمان جب تک دین فطرت کے اوپر نہیں چلے گا، دین فطرت کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، وہ ترقی کی طرف موو نہیں کر سکے گا۔ پچھلے 1400 سال کی تاریخ کو اگر آپ طائرانہ اس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اپنی نمود کے ساتھ ہی، ویسے تو اسلام کے بارے میں جو قرآنی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی آفرینش سے پہلے اسلام موجود تھا، اور جو پہلا
یہ جمادات کا مذہب ہو یا نباتات کا مذہب ہو، انسان کے وجود سے پہلے اسلام موجود تھا، اور جب پہلا انسان جو ہے وہ پیدا ہوا، ظہور ہوا اس کا، تو وہ مسلم کہلایا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسلام کا حصہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کے نام پہ عیسائیت کا رکھ دینا، یا دین موسوی کا یا دین ابراہیم کی بات کرنا، یا اس کے بعد 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کے نام سے بھی موسوم کرنا، یہ انسان کی اپنی اختراع ہے۔ اللہ نے جس دین کو بنی نوع انسان کے لیے منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور عقیدہ قرآن کے مطابق اسلام کی پیروی کرنے والا ہر مسلمان جو ہے وہ مسلم کہلایا، ہر فرد جو ہے وہ مسلم کہلایا۔ مسلمان جو ہیں وہ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے افاقی نظریے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ افاقی نظریہ ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، یہ افاقی نظریہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، یہ افاقی نظریہ ہمیں حریت کا درس دیتا ہے، اور یہی بنیادی 3 نقطے جو اخوت، حریت اور مساوات پر مشتمل ہیں، اسی نے اسلام کو دوام بخشا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی ظہور کے بعد اگلے 200 سالوں میں مسلمان جو ہیں وہ کسریٰ کو تخت و تاراج کر کے ایک بڑی امپائر کو گرا کے اور کیسے روم کے خلاف لڑنے کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، وہ نظریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو ملا، اور اسی نظریے نے 800 سال تک آپ کو دنیا پہ حکمرانی عطا کی۔ اسلام نے اخوت، حریت اور مساوات کے درس سے ایک ایسا نظام اسٹیبلش کیا جس نے بنی نوع انسان کو ویلفیئر کا ایک پورا ضابطہ جو ہے وہ عطا کیا۔ اس ضابطے نے پسی ہوئی اقوام کو یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ نیل کے ساحل سے چلے اور تاب خاک کے کاشگر، آپ نے 800 سال حکمرانی کی۔ اس میں جیوز بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مہاتما بدھا کو ماننے والے بدھ بھی تھے، بدھ مت بھی تھے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کیوں کر ایک نئے مذہب کے نیچے جو ہے وہ چلنے، زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ نظام عدل نے سب کو برابری کے حقوق دے دیے۔ انسان فطرت اللہ پہ پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی ضابطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ فطرت اللہ پہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ فطرت کی طرف، اس کی اندرونی فطرت جو ہے وہ موو کرتی رہتی ہے اچھائی کی طرف۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیچھے 15 سال پیچھے کا جو وار اگینسٹ ٹیرر کا ٹائم تھا، اس میں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، اور ایک طرف یہ کہ 150-200 سال کی غلامی کے سے پہلے آپ 800 سال تک دنیا پہ حکمران رہے۔ ہم جب تک اسی آفاقی نظریے کو
نظام عدل کو، اخوت کو، مساوات کو، حریت کو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ ہمارے لیے یہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ سیاسی تنظیمیں موجود تھیں، سیاسی جماعتیں موجود تھیں، ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن جاتے، لیکن چونکہ جس افاقی نظریے کو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا اور ہم سے پردہ اٹھا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم پہ حق تھا کہ ہم اس میسج کو آگے ڈیلیور کریں اور اس کی پوری جزیات کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہم نے اسی وجہ سے ایک سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام جو ہے وہ عوام دوست پارٹی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ آئین کی دوسری کلاس سے متصادم ہے۔ یہاں پہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ پہلے یہ کلاس ہوتی تھی یہاں پہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے ایکسیپشن کریٹ کی گئی، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے جب قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو پھر آپ جماعتی نظام کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے فرقہ واریت کے بعد جو ہے پہلے ہی لسانی تقسیم میں ہم، پہلے ہی فرقہ وارانہ تقسیم میں ہم، پہلے ہی ذات پات کے نظام میں تقسیم میں ہم، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سیاسی لیول پہ بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم قومی ایشوز پہ یک آواز نہیں ہو سکتے، ہم اپنے ایشوز پہ صرف اس وجہ سے یک آواز نہیں ہو سکتے کہ ہماری سیاسی اٹیچمنٹس جو ہیں وہ الگ پارٹیز کے ساتھ ہیں۔ ہم ایسے کسی بھی نظام کو مجبوراً ماننے پہ مجبور ہیں، کیونکہ آئین پاکستان یہ ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ پاکستان کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے۔ یہ فرسودہ آئین جس نے 95% عوام کے مفادات کو 5% اشرافیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ ہر سال آپ پہ ٹیکسز لگاتے ہیں، وہ دنیا بھر سے قرضے لیتے ہیں۔ یہ نظام ان کی باز پرسی نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ کہ وہ دشت تو دشت ہیں دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ این اس وقت جب بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کسریٰ کو تخت و تاراج کر دیا گیا تھا، این اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ این اس وقت جب پورے کسریٰ کو، ایران کو، فارس کو 25 سے 40 ہزار جو ہے نفوس، 25 سے 40 ہزار جو ہیں فوجی 2.5 لاکھ کی فوج سے لڑتے رہے مختلف مارکوں میں، کہیں 50,000 اوپوننٹ، کہیں 1.5 لاکھ، کہیں 2.5 لاکھ، کہیں 4.5 لاکھ، اور ادھر کیا تعداد ہے 25,000، 30,000، 40,000۔ تو اتنے عظیم سپہ سالار کو این اس وقت معزول کر دیا، اور کس بات پہ معزول کیا؟ صرف اتنی سی بات پہ کہ آپ نے مال غنیمت میں حاصل کیے گئے پیسوں میں سے ایک شاعر کو
200 500 یا 1000 درہم کیسے دے دیے؟ آپ نے یہ اسراف کیسے کیا؟ پیسے ان کے مال غنیمت میں آئے ہوئے ان کے پیسے. لیکن آپ چیک کیجئے کہ بعض پرس کا عالم کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ اختیار و ارادہ جو ابلیس کو ابلیس بنا دیتا ہے، جو فردوسی کیفیت میں رہنے والے بنی انسان کو جنت سے نکال دیتا ہے، اس اختیار ارادے کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کو جنت سے نکال دیتا ہے، کرۂ ارض پہ پھینک دیتا ہے. اس ارادے کے غلط استعمال پہ یہاں کوئی باز پرسی نہیں، اس اختیارات کے غلط استعمال پہ یہاں کوئی باز پرسی نہیں. کتنا افسوسناک ہے ایک ایسا نظام جو کسی کی باز پرس نہیں کر سکتا، کسی کو پکڑ نہیں سکتا، وہ کیسے کسی قوم کو کھڑا کر سکتا ہے؟ ہمارا یہ کوسچن نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیشین غلط ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، یا فلاں غلط ہے، یا وہ غلط ہے. ہمارا پورا کا پورا نظام غلط ہے. یہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا ہم کبھی ترقی کا ایک سٹیپ بھی اوپر نہیں جا سکتے. کہتے کوئی نظام برا نہیں ہوتا. بھی کیسے برا نہیں ہوتا؟ ایک نظام جو ہے وہ کسی کی باز پرسی نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ ہی نہیں رہا، تو وہ کیسے برا نہیں ہے؟ جو لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہ کر سکتا ہو وہ نظام کیسے برا نہیں ہے؟ ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے. اقبال فرماتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں. وہ یہ آئین نو جو ہے وہ یہ اسلام کے بارے میں تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی تفسیر کیا؟ آپ نے کہا ہر زمانہ اس کی تفسیر کرے گا. آئین جو ہے عمرانی معاہدہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ عمرانی معاہدہ عوامی مفادات کے تحفظ کے مطابق اسلام کے قریب تر بنے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ 800 سال کی حکمرانی کے درمیان میں یورپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کبھی اس بات کا ادراک کیا ہے؟ آپ نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب کو الگ کرنے کے بعد انہوں نے ایسی کیا تبدیلی جو ہے وہ اختیار کی جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ مغرب ڈومینیٹ کر رہا ہے اور آپ پیچھے جو ہے نا وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو ان کا طرز حکمرانی جو انہوں نے مسلمانوں سے مستعار لے لیا. انہوں نے اہم چیزیں جو ہیں وہ اپنے دانشوروں کو کہا کہ اس پہ کریں ڈسکس. آپ معاشرتی مساوات کو اسٹیبلش کیا، اخوت کی طرف نہیں آ سکے. وہ معاشرتی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے نتائج نہیں لے سکے. آج ان کا معاشرہ تباہ ہے. بے شک وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن ایک مساوات کو اڈاپٹ کر لینے سے، ایک نظام عدل کو اسٹیبلش کر لینے سے انہوں نے دنیا کی حکمرانی پا لی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور بس دیکھتے ہی رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں کیا کریں. آپ سوچئے کہ جب رجت پسند نظریات جو ہیں، جب افاقی نظریے کے اگینسٹ محدود اذہان جو ہیں وہ افاقی اصول و ضوابط کو محدود کر دیں گے، اس کے بعد زوال جو ہے شروع ہونا ناگزیر ہے. 1600 میں آپ کے مفتی اعظم نے ایک فتویٰ دے دیا
کہ چھاپا خانہ جو ہے لگانا حرام ہے، اس نے کئی سو سال آپ کو پیچھے پھینک دیا. وہ ترقی پذیر مذہب، وہ ترقی پسند مذہب، وہ ترقی یافتہ مذہب جس کے بارے میں برنارڈ شاہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مستقبل کا مذہب ہے، اس کو آپ کی ملائیت نے اس کے اصول و ضوابط کو اپنی فکری کم عقلی کی وجہ سے، اپنی فکری ایشوز کی وجہ سے محدود کیا، اور اس کا وزن آپ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اٹھا رہے ہیں. ہمیں نئے سرے سے چیزوں کو ترتیب دینا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم باحثیت قوم پھر سے کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. دنیا تہذیبوں کی جنگوں کی طرف موو کر رہی ہے، زمانہ آخر ہے، خروج دجال ہونے والا ہے، ظہور مہدی قریب تر ہے. ہم اپنی سیاسی سٹیبلٹی نہیں حاصل کر سکے، معاشی کیا کرنی ہم نے. یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جن کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں لگا کہ ہم جب تک آگے بڑھ کے نئے نظام کی بات نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. سو ہم نے نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پسی ہوئی قوم جس کو روٹی کپڑا مکان بھی میسر نہیں ہے، بنیادی ضروریات سے نبرد ازماں ہے، جسے بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، وہ کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ کیسے کس طریقے سے نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرے گی؟ اس کے لیے پھر ہم نے ایک ضابطہ ترتیب دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں سیاست ساری کی ساری ویلفیئر ہے، سیاست کا مطلب ہی سنوارنا ہے. تو میں یہ نہ بھی کہوں کہ سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی، ساری پارٹیز جتنی بھی اس وقت موجود ہیں سب پہ ویلفیئر کرنا حق ہے. لیکن ہم نے اس وجہ سے کہا کہ ہم ایک پورا ڈھانچہ دے رہے ہیں جو عوام کو ایک نئے نظام میں شامل کر دے گا. ہمارا سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پروگرام عوام الناس کے سماجی تحفظ کے بارے میں ہے، ان کے قانونی تحفظ کے لیے ہے، ان کی ہیلتھ کیئر کے لیے ہے، ان کے روٹی کپڑا مکان کے لیے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم آج آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج ہم نے یہ کیا، ہم اس کو 1-1.5 سال سے تجربہ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے راشن پروگرام کیا، ہمیں لگا کہ یہ قوم کو کھڑا نہیں کر سکتا تو ہم نے ہنر پروگرام اسٹیبلش کیا. اب ہم مختلف اداروں کے ساتھ مل کے ہنر کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں مچھلی پکڑنا. ان کو مچھلی نہیں دے رہے، مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. ہمیں لگا ان کو مکان کی ضرورت ہے، ریاست کے بنیادی اصول ہے، مدینہ کی ریاست کے بنیادی اصول تھے یہ کہ روٹی کپڑا مکان ریاست دے گی، تحفظ ریاست دے گی. 5 چیزوں پہ منتج ہے. آج تک نظریے کی بات ہوتی ہے، کس نے آج تک یہ بتایا کہ ریاست جو ہے وہ 5 چیزوں کی ذمہ دار ہے؟ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں اس پروگرام کو جو عوام دوست پارٹی نے عوام الناس کے لیے اسٹیبلش کیا اس کا حصہ بننا. آپ کوئی بھی یہ سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ تجرباتی طور پہ ہمارا حصہ بنیے. ہمارا نہیں، ہم سب کا.
ہم آپ کے جملہ معاملات کو، ہم آپ کے سماجی تحفظ کا خیال کریں گے. اس کا پورا ڈھانچہ ہے. پاکستان کی عوام آج سیاسی شعور کے اگلے لیول پہ ہے. گزشتہ الیکشن میں پاکستان کی عوام نے ایک بہت اہم کام کیا. اس نے مقتدرہ کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پوری قوم مظلوم ہے. آپ نے اس میسج کو لینے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن پاکستان کی عوام سیاسی لیڈرشپ میں اپنی نجات تلاش کر رہی ہے، لیکن اس کی نجات سیاسی لیڈرشپ میں نہیں ہے. جلدی قوم شعوری لیول پہ اس لیول پہ آ جائے گی، شعوری سطح پہ اس لیول پہ آ جائے گی. اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی نجات سیاسی لیڈرشپ میں، صرف سیاسی لیڈرشپ میں نہیں ہے، اس کی نجات نظام میں ہے. وہ سیاسی لیڈر جو بہترین نظام ریفلیکٹ کرے گا، وہ جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا، جو آج سے ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ پورا سٹرکچر لے کے آئے گا، وہی اس کی قوم کا مستقبل ہے اور اسی کو ہی ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ ہم سسٹم کے نجات دہندہ ہیں، ہم ایک فکر جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، ہم ایک فکر ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمارے بعد میں آنے والے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، ہمارے بعد میں آنے والے اس کی خیر جو ہے وہ اور اس کا فیض لیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے بعد میں آنے والے فیض لیں، لیکن ہم کنٹریبیوٹ ضرور کریں گے. کیونکہ کائنات جو ہے وہ دین فطرت یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. آپ اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. آپ کی سراؤنڈنگ میں جمادات و نباتات سے لے کے حیوانات سے لے کے بشریت تک، بنی نوع انسان تک، یہ سب کا حق ہے. یہ ایسا فکری معاملہ ہے. آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے کہ آپ کا اگر ہمسایہ بھی بھوکا سوئے گا تو قیامت والے دن آپ نے جواب دے ہونا اس کا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خود سے نہیں نکل پا رہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ چونکہ نظریات جو ہیں وہ آج کے آئی ٹی دور سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں. یہ جو لوگوں کی خدمت کرنا، یہ آج کی اتنی تیز دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ حق کرنے والا جو ہے وہ اینڈ پہ وہ جیت جاتا ہے اور برائی کرنے والا جو ہے وہ ویلن کہلاتا ہے اور اینڈ پہ فیلئر اس کا حصہ ہوتا ہے؟ کیا آج بھی بنیادی پرنسپل یہ نہیں ہے؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دین فطرت جو ہے وہ آپ چھوڑ کے آپ سمجھیں کہ ہمیں فلاح مل سکتی ہے کسی اور طریقے سے؟ بہت زیادہ منزلیں ہیں، بہت زیادہ سارے چیلنجز ہیں. ریاست کو کھڑا کرنے کے لیے ہم سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں سوشلی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا. آپ سوچئے، میں کو ایک بڑی ادنا سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آج سے 4 سال یا 4.5 سال پہلے کچھ اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک ماڈل بنایا، فائنینشیل ماڈل، کہ ہم بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گھر کیسے دے سکتے ہیں، بلا سود گھر کیسے دے سکتے ہیں. اس کو بعد میں نے کیا. وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ ہم گھر کیسے دے سکتے ہیں. اب پیسہ نہ ہو تو بڑا مشکل ہے، کیسے دے سکتے ہیں گھر. ہم نے اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کیا. ہم نے سوچا کہ میں اکیلا جو ہے وہ اگر کوشش کروں گا تو نہیں دے سکتا. اب سوچئے کہ یہاں پہ ہمارے
یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گھر کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے مل کے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں یہ عہد کر لیں کہ ان کو گھر لے کے دینا ہے تو کتنا آسان ہو جائے گا. اور یہاں بیٹھے ہر فرد اگر اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ پہلے ایک کو لے دیتے ہیں، پھر دوسرے کو بنا دیتے ہیں، پھر تیسرے کو بنا دیتے ہیں، کتنا آسان ہو جائے گا. یہ اتفاق کی برکت ہے جو یونیورسل قانون ہے، یونین اسٹرینتھ. تو یہی ماڈل ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ہم نے 10 10 20 20 50 50 گھروں کی لاٹس بنائی، ان کی بکنگ کرتے تھے، ہم پیسے آتے تھے، لوگوں کو گھر بنا کے دینا شروع کر دیتے تھے. 150 200 گھر ہم نے ایسے دیے لوگوں کو. اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 24,000 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ پورے لاہور میں دینا چاہتے ہیں. یہ ماڈل ہم نے بنا لیا اور اس میں 2 جگہ ہم نے سٹارٹ کر دی، 4,000 اپارٹمنٹ کے لیے 2 جگہیں ہم نے اناؤنس بھی کر دی. اس میں 3,000 چھوٹے گھر بھی شامل ہیں. اور یہ ہم آپ کو 2 سال سے 5 سال کی 7 سال کی منی انسٹالمنٹ بلا سود ہم دیں گے. میں یہ اس وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک یونین اسٹرینتھ کا جو ماڈل ہے، جو اصول ہے، اس کو لے کے ہم نے ایک ماڈل بنایا اور وہ ماڈل ایکٹیویٹ ہو گیا. اسی ماڈل کو ہم معاشرے میں آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے عوام دوست تندور کا کنسپٹ آج سے 1.5 سال پہلے سٹارٹ کیا. بہت سارے تندور اس میں شامل ہو گئے. پہلے ہم نے کچھ تندوروں کے اوپر عوام دوست پارٹی کا جھنڈا بھی لگا دیا. پھر ہمیں لگا کہ اس سے شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ مدد کرنے میں شامل نہ ہوں، تو ہم نے پھر جھنڈا بھی ہٹا دیا. ہوا یہ کہ ایک تندور پہ روٹیاں لیتے ہوئے ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی مجھے ذرا 5 روٹیاں دیتے، میرے گھر پہ مہمان ہے، میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا. وہ تندور والے نے کہا یار میں تو پہلے ہی سے تم نے میرے پیسے دینے ہیں کافی سارے، تو میں ابھی تو نہیں دے سکتا تمہیں روٹیاں. میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو دے دیں روٹیاں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. اس شریف آدمی کو روٹیاں انہوں نے دے دیں. میں نے وہاں سے ایک گلہ لیا، گلہ پکڑا، اس کو تندور پہ رکھ دیا، اس میں 2,000 روپے ڈال دی. میں نے کہا جب یہ ختم ہو جائیں تو میرے سے اور لے لینا. جتنے لوگ بھی تم سے روٹیاں مانگنے کے لیے آئیں سب کو تم نے فری روٹی مانگنے والے کو فری روٹی دینی، اور جب یہ پیسے ختم ہو جائے مجھے بتانا، میں پیسے اور آ کے ڈال دوں گا. آپ بلیو کریں کہ مجھے ایک ہی دفعہ وہ 2,000 ہی ڈالنا پڑا. میں 4-5 دن کے بعد گیا تو وہ گلہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا. جو بھی روٹیاں لینے آتا تھا وہ اس کے اندر پیسے ڈال دیتا تھا. ایک سوشل سٹرکچر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گیا. اب اس میں 200-250 تندور جو ہیں وہ لوگوں کو فری روٹیاں دے رہے ہیں. اس میں ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کچھ لوگوں نے وہ پیسے کھا لیے. اب بلیو کرے تندور بند ہو گئے ان کے، لیکن بہت جگہوں پہ ایکٹیویٹ ہے اور یہ چل رہا ہے الحمدللہ. یہ ایک سوشل مدد ہے ایک دوسرے کی، جو ہم سارے لوگ جو ہیں اسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اہم یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، باسیت قوم آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا پریکٹیکل تھا. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، فتح مکہ ہو گئی. وہ اتنی بڑی ریولوشن، اس انقلاب کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا، جو ایک آفاقی نظریے کی بدولت ایک دوسرے کی مدد کرنے سے حاصل ہوا. ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، کتنی تیزی سے ریولوشن بلڈ اپ ہو سکتی ہے. یہ عوام
پریکٹیکلی آج یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھنا ہے, ریاست جب کرے گی. میں تو کبھی کوئی ابھی یہ کل پھر انہوں نے 5 روپے 70 پیسے بڑھا دیے بجلی کو. میں ایک دن بیٹھے سوچ رہا تھا یار جس تیزی کے ساتھ جس طریقے سے یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اگلے سال یہ کیا کریں گے؟ اگلے دو تین سالوں میں کیا یہ 1000 روپے پر یونٹ پہ لے کے جائیں گے اس کو؟ یار پورے ایشیا میں لائٹ جو ہے وہ 16 روپے یونٹ سے اوپر نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے ایشیا میں افغانستان سے لے لیں, سری لنکا تک, کسی ملک کو لے لیں آپ, مالدیوز کو, چھوٹے سے چھوٹے ملک کو, میکسیمم 16 روپے تک پر یونٹ. آپ کا 90 روپے کا پر یونٹ ہو گیا. اور آپ کو بتاؤں ایک یونٹ یہاں پہ کتنے کا کاسٹ کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک یونٹ یہاں پہ 3000 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے تو آپ بڑا حیران ہوں گے. 5000 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے تو آپ بڑا حیران ہوں گے. آپ کا بل جو ہے وہ 200 یونٹ کا ہے تو آپ کا بل ہے 3000 3500. اور اگر آپ کا 201 یونٹ کا ہے تو آپ کا بل ہے 8000 کا, 8500 کا. اب 5500 روپیہ ایک یونٹ کا پڑ رہا ہے آپ کو. سال کے کتنے ہوئے؟ 201 یونٹ آتے ہیں تو ایک یونٹ آپ کو پر منتھ جو کاسٹ کر رہا ہے وہ اگر آپ کو کاسٹ کر رہا ہے 5,500 روپے کا تو یہ یونٹ سال میں کتنے کے ہوئے؟ 60,000 روپے کا. 60,000 روپے کا ایک یونٹ یا 12 یونٹ. یار حد ہے. اور آگے کیا کریں گے؟ یہ تو ابھی ہے, اور ہم بھی اگر ایسے بیٹھے رہیں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ پوری قوم کو لگتا ہے نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے. میں نے جب یہ پارٹی بنائی تو میں نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ نظام کی تبدیلی کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ بڑے سارے لوگوں نے, بلکہ ہمیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے کہا کہ ہم پھر ایگر ہو گئے کہ یہ تو ناگزیر ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. سو آگے بڑھنے کا رستہ ایک ہی ہے, وہ ہے نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کے بغیر, نئے آئین کے بغیر ہم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. نظام عدل اس قوم کے لیے ناگزیر ہے. اشرافیہ جو ہے وہ اس کھال ادھیڑ چکی, خون کے قطرے تک نچوڑ چکی ہے. اس اشرافیہ کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نظام انصاف کی ضرورت. آپ سوچئے, آپ دیکھیے یار, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے قوانین مرتب کیے ہیں جو ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں ہمیں تو عدالتوں سے انصاف. دیکھیں عدالتیں کوئی ہمیں سزا دے سکی ہیں؟ بھئی جب قانون ہی نہیں ہوگا, ایک بندہ بے ایمانی کرتا ہے, 420 کا پرچہ ہوتا ہے, بیلیبل آفینس ہے, اس پہ 1 سال کی سزا ہے, وہ اس نے بے ایمانی کی ہے کروڑوں اربوں روپے کی, اطلاق ہی نہیں ہوتا اس پہ. جس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ سزا ہی نہیں ہے, تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ پھر قانونی عمل جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے. کہ ان کو سزا مل ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک پارٹ ہے. دوسرا اب آ جائیں آن گراؤنڈ جو یہ نظام ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. سپریم کورٹ اسلام آباد میں نظام انصاف کے لیے ایک بندہ کراچی سے چلے گا اور اسلام آباد آئے گا اپنے گھر کا فیصلہ لینے کے لیے, اور آگے سے پتہ چلے گا کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ مصروف ہے ایک نئے سیاسی کیس میں اس کا فیصلہ کرنے میں.
وہ واپس جائے گا، اگلے دن پھر واپس آئے گا. نظام عدل دہلیز پہ موجود ہی نہیں. ہم ایک نئے نظام کی جس کی بات کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے صوبوں میں. ڈسٹرکٹ لیول کے صوبے 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں ساری چیزیں میسر ہوں. نظام انصاف 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں. فیصلہ سول کورٹ کرے گی، سیشن کورٹ تک جائے گا، ہائی کورٹ صرف انتظامی ہوگی، سپریم کورٹ صرف انتظامی ہوگی. ہائی کورٹ فیصلوں کو اسیس کرے گی، سپریم کورٹ ایڈمن کے طور پہ کام کرے گی. انصاف کا نظام آپ گراس روٹ لیول پہ لے آئیں، ملک میں ریولوشن بلڈ اپ ہو جائے گی، لوگوں کا معیار زندگی بہترین ہو جائے گا. ہمیں اس نظام سے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں مل کے جو ہے وہ کوششیں کرنی ہوں گی. ایک نظم میں آپ کی نظر کرتا ہوں. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں تمہیں کہاں تم ہو، نگاہ شوق سے گزرا ہے آگہی کا سراب، حریم ذات میں اتری ہے ایک بانگ درا، تیری تلاش میں گم ہے ہجوم چارہ گراں. کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں تمہیں کہاں تم ہو، نگاہ شوق سے گزرا ہے آگہی کا سراب، حریم ذات میں اتری ہے ایک بانگ درا، تیری تلاش میں گم ہے ہجوم چارہ گراں. اور حجاب تیرگی اوڑا شفیق راتوں نے، نمود سحر کسی خواب میں مقید ہے، متائے لوح قلم آرزو کی مرکت پر، رموز فکر بھی غلطاں ہے اپنی سوچوں میں، بس ایک تو ہے تیری چار سو وہ بانگ درا، تیری تلاش میں گم ہے ہجوم چارہ گراں. حجاب چشم ہٹے، غلاف چشم ہٹے، حیرتوں کا باب کھلے، کوئی تو آئینہ ہو عکس ساتھ لے کے چلے، غبار راہ سے مل جائیں منزلوں کے نشاں، جمال حسن ملے یا کمال نغمہ گری، وقار جاں سے گزرتا ہوا یہ ذوق نمو، یہی پکار رہا ہے تمہیں کہاں تم ہو. دہر میں شور کی ایک باز گشت جاری ہے، مگر جو لوٹ کے آئی ہے ایک بانگ درا، تیری ہی ذات میں گم ہے ہجوم چارہ گراں، تیری ہی ذات میں گم ہے ہجوم چارہ گراں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ جوان ہیں اور جذبے بھی ہیں، آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم سیکورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنے گی؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے افرید کو کیسے ختم کر دیں گے اور اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں گے؟ یہ ذرا پلیز مجھے ذرا بتا دیں. اس وقت پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ انوالومنٹ ہے سیاسی سیٹ اپ میں، اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ کوسچن رائز کرتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ 70 کی دہائی میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹرا آرڈنری جو انوالومنٹ تھی پولیٹیکل سٹرکچر میں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہت بڑے مسائل کا سامنا رہا، اور پاکستان ایون یہاں تک کہ پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنی ڈومین سے نکلنے کی وجہ سے ہوا. ہم نے کئی دفعہ اس بات پہ ڈسکس کیا، اور ہم مختلف میڈیا میں ہمارا جو ہے وہ اس پہ سپیچز موجود بھی ہیں، اور ہم ہر جگہ پہ یہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ اداروں، سیکورٹی کے اداروں سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے. اور
ریاست کو ضرورت ہے پاور شیئرنگ، اگر اسی نظام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاور شیئرنگ کے ایک نئے فارمولے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ڈسکس کرنی چاہیے، سیاسی اکابرین کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو بھی، اور اس کے لیے عوامی سطح پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ بالکل آواز اٹھانی چاہیے، اور پولیٹیکل جو آپ کی اٹیچمنٹس ہیں ان سے ہٹ کے، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہمارے معاملات اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہماری سیاسی اٹیچمنٹس کی وجہ سے، ہماری جو قومی ایشوز ہیں ان پہ ہماری آواز جو ہے وہ سیاسی اٹیچمنٹس کی وجہ سے وہ دب جاتی ہے۔ اگر بہترین معاشرے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ سول سوسائٹی جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے اور قوانین پہ جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیتی ہے، ہمیں بالکل باحثیت قوم جو ہے وہ اس پہ پریشر کریٹ کرنا چاہیے اور بینگ آف سول سوسائٹی کرنا چاہیے، اور قومی ایشوز پہ ہمیں سیاسی اٹیچمنٹ سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کریں گے تو بڑا آسان ہوگا، ادارے جتنے بھی ہیں ان پہ پریشر اوبیسلی آتا ہے، تھوڑے سے آپ سے باہر بھی لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اختیار و عمل کا جو بیجا استعمال ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ برائی کریٹ کرتا ہے، اور یہ شخصی بھی ہوتا ہے اور پورے کے پورے نظام کے بھی اس کو وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو۔ ہم جو ہے وہ سوشل سیکٹر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ عوامی حلقوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم اپنی جو گراس روٹ لیول کی جو تنظیم ہے ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور امپارشل ویو جو ہے وہ لوگوں میں اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن اگر لوگوں نے اس پوائنٹ کو لے لیا اور اس پہ عمل پیرا ہوئے تو پھر یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باحثیت قوم ایک بڑے پیمانے پر پریشر ایسا اسٹیبلش کر سکیں گے جس سے اداروں کو اپنی ڈومین میں واپس جانا پڑے گا۔ ہم بہرحال اس کے لیے پریکٹیکلی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ نے یہ پارٹی بنانے کا سوچا ہے، پورے پاکستان میں اس وقت کتنی پارٹیاں ہوں گی؟ اگر آپ کی کوئی ہم خیال پارٹی ہے تو آپ اسے الائنس کریں یا مرجر کریں، اپنی تعداد کو بڑھائیں، اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ پیرا آپ کا نفاذ اردو کے لیے جو ہے اس پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، میں یہ درخواست آپ سے کروں گا کہ آپ بھی اس پہ پہلے عمل کر لیں۔ دیکھیے، پہلے نفاذ اردو کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا جو بھی انسان ہے وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، اور یہ زبان سے محبت کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہے، اس کی ضخامت کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں اردو کا نفاذ موجود ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اردو ڈومینیٹ کرے، نہ صرف پاکستان میں کرے، جب ہم پوری دنیا میں ڈومینیٹ کریں گے اپنے نظریے کی وجہ سے تو یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ ہمیشہ یہ طے ہے، یہ اصول ہے کہ جو بھی زبان ترویج پاتی ہے پوری دنیا میں، جو ڈومینیٹ کرتی ہے یا ورلڈ میں موو کرتی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ طاقت ہے جو پیچھے عمل کر رہی ہوتی ہے، پیچھے اس کو ترقی دے رہی ہوتی ہے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی میں عربک جو ہے وہ پورے یورپ میں پڑھی جاتی رہی اور سیکھی جاتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عربک یونیورسٹیز میں لوگ جو ہے وہ آ کے تعلیم حاصل کرتے رہے، تو تب عربی جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈومینیٹ کرتی تھی، پوری دنیا میں عربی کا شہرہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی آپ کی خلافت جو ہے وہ گری، اس کے بعد جو آپ اس وقت امریکنز اور یورپی اقوام ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کیا دنیا میں۔ اب ان کی ظاہر ہے لینگویج بھی، ان کی زبان بھی جو ہے وہ جہاں جہاں پہ جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ جتنی سائنسز جو ٹرمنالوجی ہے وہ ساری کی ساری انگلش زبان میں ہے، اور اردو چونکہ لشکری زبان ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو لے لیتی ہے اپنے اندر، ساری زبانوں کو لے لیتی ہے۔ تو اردو کے اندر اگر مکس کر کے انگلش بھی آپ بول رہے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ اردو جو ہے وہ خود سے زبان نہیں ہے، یہ ترکش اور یہاں کی پنجابی، سنسکرت، مختلف زبانوں کو جو ہے وہ
کٹھے کر کے یہ زبان تخلیق پائی ہے. تو اس وجہ سے جو اس وقت ڈومینیٹ کرتی ہوئی زبانیں بھی اگر اس میں ایڈ کر دیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بہت تحسین دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اردو کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس پہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہماری جتنی بھی آپ کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہم ضرور کریں گے اور آپ کے ساتھ بالکل شامل ہیں. آپ سے میرا پرانا تعارف ہے. میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, رائٹر ہوں, یونوویٹر. صرف 2 حصے ہیں میرے کویشچن کے. ایک تو مجھے یہ لگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. مثلا ایک بات آپ نے یہ کی کہ نیا سسٹم ہم نے لانا ہے, دوسری طرف آپ نے پوری طرح اسلام کو فوکس کیا. کویشچن یہ ہے, آپ نے کہا سسٹم کا کسی کو پتہ نہیں ہے, کون سسٹم کی تعریف کرے گا, کون نظریے کی تعریف کرے گا. مائی ڈیئر برادر, دنیا میں 2 سیاسی نظام اس وقت چل رہے ہیں, ڈیموکریٹک اور ڈکٹیٹرشپ, اور ان کے درمیان ایک تیسرا ماڈل ہے جسے آپ ریلیجن یا جسے آپ مکسڈ جو ہے وہ نام دیتے ہیں, انہی میں اسلام شامل ہے یا کوئی بھی مذہبی نظام. اسی طرح اکانومی کی اگر بات کی جائے تو صرف 3 ماڈل ہیں. کمیونسٹ ہے, آپ انہیں برا سمجھیں اچھا سمجھیں لیکن سسٹم وہی ہے. کیپٹلزم ہے اور مکسڈ اکانومی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس بارے میں آپ کلیئر ہیں کہ آپ کوئی نیا نظام لانا چاہتے ہیں, اور اگر لانا چاہتے ہیں میرا مختصر کویشچن یہ ہے کہ اس کے خد و خال کو واضح کیجیے. بہت شکریہ. آپ نے 2 کوسچن کیے ہیں, ایک معاشی نظام کے بارے میں اور ایک سیاسی نظام کے بارے میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ دنیا میں 2-3 جو ہیں وہ سیاسی نظام اس وقت چل رہے ہیں, اور اسلام کے بارے میں ایکچولی ہماری بہت ساری جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں چونکہ ہم 1400 سال پہلے کے نظام کی بات کرتے ہیں, خلافت کی بات کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ جو اسلامی نظام کی بات کر رہا ہے وہ 1400 سال پرانے نظام کی بات کر رہا ہے. میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا جامع فکرہ ڈسکس کیا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہر زمانہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرے گا. اسلام جو ہے وہ قدیم ترین مذہب, یہاں تک کہ ابتدائی آفرینے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ جمادات اور نباتات کا بھی مذہب تھا, اور پہلا جو انسان تھا پیدا ہوا تو وہ مسلم کہلایا. قرآن کا عقیدہ یہ ہے. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ اسلامی فکر سے آراستہ جو ہے وہ نظام چاہتے ہیں دنیا میں. جو ہے وہ جو بھی اس وقت نیا نظام نہیں لانا. ایک منٹ میں ایک بات سنیے گا ذرا. الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی بھی نظام کو فکر کے حساب سے اسٹیبلش کرتے ہیں, دیکھیں اسلام کی بہترین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ترقی پسند ہے, اور جب تک یہ کیفیت رہی نا اسلام میں کہ وہ ترقی پسند ہے, تو دورے جیسے جیسے ادوار تبدیل ہوتے چلے گئے, ادوار کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ارتقاء کا عمل جاری و ساری رہا اسلام میں بھی. اور یہ بڑی پرابلم ہوئی 200 سال پہلے کہ ایک ٹائم آیا کہ اسلامی فکر جو ہے وہ جمود کا شکار ہوئی. جیسے جمود کا شکار ہوئی آپ کی امپائر فال کر گئی, آپ کی امپائر گر گئی. اب جو ہے وہ جب تک ہم جو ہے وہ ایک نیا نظام, بے شک ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے جدید ترین خط و خال. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس خلافت کی بات عموماً کی جاتی ہے وہ 4 خلفائے راشدین پر مشتمل ہے, اور ان میں چاروں کے چاروں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. ان میں سے 2 جو ہیں وہ داماد ہیں اور 2 جو ہیں وہ بردر ان لا ہیں. ٹھیک ہے, تو موروثی سیاست کا اگر زاویہ لیا جائے تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ چاروں کے چارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. لیکن اب اس میں دوسری طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سارے اکابرین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قریب تر تھے اور سب سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ چونکہ افاقی نظریے کو زیادہ قریب سے آپ نے دیکھا ہے, اسی وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ وہ انہوں نے پورا کا پورا فارس فتح کیا تو عین اس وقت جب گھوڑے جو ہیں وہ بحر ظلمات میں ڈالنے لگے تو اس وقت معذور کر دیا. تو یہ ایک فکر تھی جس نے ان کو کرنا جو ان کی باز پرست میں ان کو معزول کیا. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ارتقاء کا پروسیس جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اسلام کا جو یہ پہلو ہے, اس میں ہمارے بے شمار جو اس وقت کے علماء آج کے بھی اور کچھ عرصہ پہلے کے بھی بے شمار علماء ان پہ کام بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ, اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت جو بنیادی خد و خال نظر آ رہے ہیں باہر,
وہ انلکیلی ایسے جو اسلامی فکر سے متصادم جو ہے نا علماء کرام کی فکر جو ہے وہ ان کے بیانات جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. یہ اسلام کا یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اسلام کا بھی کسی حد تک المیہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. دوسرا آپ نے معاشی نظام کی بات کی. دیکھیے معاشی نظام جو ہے وہ اوبیسلی کمیونسٹ نظام ہے. آپ کا المیہ یہ ہے کہ پچھلے 200 سال میں یا ایون 800 سال کی حکمرانی میں آپ نے دنیا کو کوئی معاشی نیا نظام دیا ہی نہیں. آپ نے ان سے ڈسکس معاشیات پہ امام غزالی کی اور بہت سارے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں لیکن آپ نے معاشی نظام دنیا کو نہیں دیا. میں ایم ریئلی سوری کہ میری تقریر کے درمیان میں معاشی نظام درمیان میں رہ گیا. میں اس پہ ابھی ڈسکس نہیں کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جو خد و خال انہوں نے متعین کی ہے, جس طرح جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سونے کی تجارت پہ لگایا, اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انٹرنل معاملات پہ, عثمان غنی کو بیرونی تجارت پہ, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی معاملات کی پہ گرپ رکھنے کے لیے, اور علی کرم اللہ وجہ کریم سب کو دیکھنے کے لیے لگایا. آپ اندازہ کیجئے کہ معاشیات کی ضرورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح مولانا ظفر علی خان جو ہیں جن کے دائرے میں اس وقت ہم موجود بیٹھے ہیں, ان کی فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے اسلامی بازاروں پہ بہت کام کیا, اور انہوں نے اسلام کی یہ جو پاکستان کی تقسیم ہند سے پہلے مسلمان کمیونٹی کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. انہوں نے ایسے بازار بھی اسٹیبلش کیے, اور مسلمان جو دکاندار تھے ان کے پاس تھوک کی دکانیں نہیں تھیں تو ان کو انفسائز کیا کہ آپ جو ہے وہ تھوک کی دکانیں بھی بنائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے محسوس کیا کہ تجارت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے بھی ایک عالمی معاشی نظام کے اگینسٹ ایک پورا نظام وضع کیا ہے. اور بینگ عوام دوست پارٹی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جو میرے یہاں سے یہ تقریر میں رہ گیا, کہ ہم نے گولڈ بیس جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس کا ہم نے نام رکھا تھا سکہ, اور وہ سکہ جو ہے یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکی پاکستان میں, اور اب ہم نے اس کا نام ذرا چینج کر دیا ہے. اور اب جو ہے نا وہ نئے نظام سے ہم جو ہے وہ نام سے ہم جو ہے وہ گولڈ بیس ڈیجیٹل کرنسی ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گولڈ کی قیمت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک دھات کے طور پہ موجود ہے, اور اسی پہ ہی پہلے جو ہے وہ پورا معاشی نظام چلتا تھا. ہم دوبارہ اس کو کاغذ کی شکل میں لانا چاہتے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور بڑی جلدی ہم آپ کو انشاءاللہ اس پہ گڈ نیوز دیں گے. ہم ایک پورا معاشی نظام جو ہے بغیر سود کے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اسکالرز اٹیچ ہیں, اور ہم اس کو لانچ بارل کر چکے ہیں. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کو رجسٹرڈ کروا دیا جائے, اور متبادل کرنسی کے طور پر متبادل معیشت کے طور پہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ڈالر بیس اکانومی کی پیچھے چلتے رہیں گے تو آپ پھر کیسے ایک نئی دنیا اسٹیبلش کر سکیں گے. تو آپ کو ورلڈ کے اس وقت جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں بنانی پڑیں گی. ہم نے 12 پالیسی بنائی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم مستقبل قریب میں کیسے اس کو لانچ کرنے کی پوزیشن میں جاتے ہیں. وی ول ڈسکس انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے لومناٹیز ہیں, فری میسنز ہیں, عالمی جو معاشی قوتیں ہیں وہ ایسی بات کرنے والے کو فوری مروا دیتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے مسائل کیا ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. بہرحال پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اکابرین نے اسلام موجود ہیں, اور ملت کا کنسیپٹ جو اسلام کا ہے اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پاکستان آرزوؤں, امیدوں, تمناؤں کی سرزمین ہے جس کا مستقبل لامحدود ہے. ماضی کے 75-76 سالوں پر نظر دوڑائی جائے تو اندھیروں اور اجالوں کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے. ہر آنے والے نے, حکمران نے نت نئے نظام حکومت کے تجربے کیے, اور یہ بھی اس ملک کی کہانی ہے کہ اسے متفقہ طور پر 26 سال تک آئین ہی نہ اس کا مل سکا, اور اس نوزائیدہ ملک کو بنے ابھی 25 سال ہی ہوئے تھے
کہ اسے 2 لخت کر دیا گیا، آئی مین فال آف ڈھاکہ۔ غرض ہے کہ ماضی کے ہر اہم موڑ پر اپنوں اور بیگانوں کی زیادتیوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ ماضی کے اندھیروں سے نجات مشکل تو ہے، ناممکن نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کی 77ویں سالگرہ ہے کہ ہم اب اجالوں کی طرف سفر شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی، وقت ان کا جغرافیہ ہی بدل دیتا ہے۔ ہمیں اپنی ماضی سے سبق سیکھ کر تابناک مستقبل کی تعمیر کرنی چاہیے، اور قائد اعظم کے موٹو کنٹینیوس اسٹرگل، جہد مسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر وطن میں اپنا بھرپور فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت کا، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف، سب کا ووٹ بینک ان کی شخصیت پر استوار ہے۔ نہ لوگ یہاں پہ منشور کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں۔ آج ہی اسلام آباد میں ایک نئی پارٹی کا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، شاید اعلان ہو گیا ہے، شاید خاقان عباسی صاحب نے عوام پاکستان پارٹی بنا لی ہے۔ پارٹیاں بہت سی پہلے بھی بنی، لیکن ہمارے ہاں ان کو پذیرائی نہیں ملی کہ شخصیت کا کرزمہ جو ہے اس پارٹی میں بندے کے پاس موجود نہیں تھا۔ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیکھنا ہے، عمران خان کو دیکھ کے ووٹ دینا ہے، یا بھٹو صاحب کو دیکھ کے ووٹ دینا ہے، یا پھر اسی طرح کی۔ تو آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ جو ہے عوام میں اس کو پذیرائی مل سکے، اس کے لیے آپ نے کیا لائحہ عمل دیا کہ یہ قوم جو شخصیت پرستی میں گندی ہوئی ہے، اس سے آپ کس طرح ووٹ جو لے سکیں گے؟ اور ووٹ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آپ کو اقتدار تک پہنچا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کی مثال موجود ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ اور اتنی تگ و دو کے بعد موجودہ انتخابات میں جو اس کے ساتھ حال ہوا جماعت اسلامی کا، وہ میرے آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کو ذرا وضاحت کر دیں پلیز۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہاں پہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، اور نہ جیتنے کا جو ہے وہ جیتنے کی وجہ جو ہے وہ ووٹ ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا نظام ہے یہاں پہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی افکار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ سسٹم جو ہے وہ مادر پتر آزاد ہے۔ ہم اسی وجہ سے اس نظام کے اگینسٹ جو ہے وہ پورا ایک سوشل پروگرام لے کے آئے ہیں، اور سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آج سے شروع کر لیں۔ ہم آج سے پہلے سے جب سے ہم نے یہ آغاز کیا تب سے ہم نے خدمت کا سفر شروع کر دیا۔ ہم نے راشن پروگرام کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ تو میں نے ابھی انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ اپنے گھروں کا منشور بتا رہے تھے، میں صرف اس وجہ سے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ہم اس ماڈل کو کیسے ہم نے اسٹیبلش کیا، اس وجہ سے میں نے گھروں کو ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ایک ویلفیئر کا پروگرام جو ایک دیے کے چراغ کے ساتھ چراغ جلے گا جب اس کے لوگوں کو فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے، جیسے ہیلتھ کیئر ہے، لوگوں کو اگر ملنا شروع ہو جائے سوشل سیکٹر سے ہی، اسی طرح سے سماجی تحفظ ملنا شروع ہو جائے، اسی طرح قانونی تحفظ ملنا شروع ہو جائے، تو یہ بڑے کام ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کے لیے یہاں پہ رہنا 2 بار ہے، بڑا مشکل ہے، اور ایک کسی انسان کے لیے یہاں پہ سماجی تحفظ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک مضبوط ڈھانچہ اس کا ہم ترتیب دے چکے ہیں، اور ہم لوگوں سے بڑھ کے ہمارے پاس جو ہے نا پورے کا پورا نظام ہے۔ اور میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا کہ سیاسی شعور کے جس لیول پہ اس وقت قوم موجود ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں شخصیت پرستی بہت اہم ہے، اور وہ لیڈرشپ میں اپنی نجات تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نجات لیڈرشپ کی بجائے نظام میں ہے، تو الٹیمیٹلی یہ موو کر جائیں گے، اور نظام کی جو ہے وہ افادیت کو سمجھیں گے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہوں گے جب ان کے پاس کوئی ضابطہ اور کوئی طریقہ کار جو ہے وہ قابل عمل طریقہ کار جو ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا اور چل رہا ہوگا۔ سر، آپ نے اپنی تقریر میں جسٹس، انصاف کا بہت ذکر کیا۔ جب آپ جج کی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو آپ کا فیصلے پاکستان پینل کوڈ 1898 کی پروسیجرل کوڈ، 1840 کی قانون شہادت، وہ سارا تو ان کا بنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ نظام تو یہ ہے، یہ بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن پاک پہ کام کیا، قرآن کو وہ نہیں مانیں گے، وہ کتابوں کو دیکھیں گے۔ اب آپ نے پاکستان بننے کے بعد وہ جس جسٹس کی، انصاف کی
مخلوق ختم ہوگی تو انصاف کرو گے. تو یہ جو انصاف ہے پہلے اپنی وہ دیکھیں آپ نے کیا لیجسلیچر میں کیا کام کیا, ایک سٹیپ بھی لیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بہت خوبصورت کوشچن ہے آپ کا اور بہت ہی جامع اور اس وقت کے حساب سے بہت اہم. یہ اس وقت دنیا میں جو اس وقت قانون رائج ہے وہ برٹش قانون ہی ہے. پوری دنیا میں آلموسٹ یہی تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ اس وقت اویلیبل ہے. اور ہماری جتنے بھی اکابرین ہیں جنہوں نے ایون خلافت اسلامیہ کا جو اس وقت کا قانون موجود تھا اس کو چونکہ پیکٹ ہوا 1922 میں, اور وہ 100 سالہ پیکٹ تھا کہ آپ نہ خلافت کو ڈسکس کریں گے نہ خلافت کے آئین کو ڈسکس کریں گے, تو اس وجہ سے وہ 2023 تک وہ امپلیمنٹ رہا اور پوری دنیا میں نہ خلافت کو ڈسکس کیا گیا نہ جو ہے وہ آپ کے جو خلافت کے قانون ہے اس کو ہی ڈسکس کیا گیا. اب چونکہ وہ 2023 گزر گیا, اب اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ اب کسی بھی اس کی معاہدے کی پابند نہیں رہی. تو اس وجہ سے نیا قانون جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے, نیا قانون کھڑا ہو سکتا ہے, نیا آئین بن سکتا ہے اور دنیا جو ہے وہ نئے آئین کو دیکھے گی. آپ دیکھیے گا تہذیبوں کی جنگیں قریب تر ہیں, تبدیلیاں بہت بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں آ رہی ہیں. آپ گلف کی حالت دیکھ لیجئے, آپ جو ہے وہ آپ یورپ کی حالت دیکھ لیجئے, آپ اس وقت جو رشین وارز ہیں ان کو دیکھ لیں. تو آپ کے لیے اس خطے میں اس وقت جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ثبات تو ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو یہ تبدیلی رونما ہونی ہے. آپ کے جتنے بھی پینل کوڈ ہیں جو بھی طریقہ کار ہے قانون شہادت کا جو طریقہ کار ہے, دیکھیے نظام انصاف اور نظام عدل میں ایک فرق ہے. یہ نظام انصاف ہے جو قانون شہادت پہ چلتا ہے. نظام عدل جو ہے وہ سینس کرتا ہے. یہاں پہ عادلانہ نظام نہیں ہے, یہاں پہ صرف نظام انصاف ہے. تو ہم نظام عدل کی بات کرتے ہیں, یہ ناگزیر ہے مسلمانوں کے لیے, اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. تو ہم ہر چیز پہ کام کر رہے ہیں. ہم مختلف لیجسلیٹر سے مل رہے ہیں, مختلف لوگوں سے جو قانون کے بڑے بڑے اذہان ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی ہیں, ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون کو دیکھیے. ایک جو یہاں پہ یہ بھی المیہ ہے کہ ایک جو پارٹی کا سربراہ ساری باتوں کو وہی جواب دیتا ہے, حالانکہ یہ پارٹیاں جس طرح سے بنتی ہیں اس میں نیچے ہر چیز کا جو ایک بندہ ایکسپرٹ ہے اس کو بات کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو موٹا بتا رہا ہوں کہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور یہ تو ناگزیر ہے. آئین کی تبدیلی, قانون کی تبدیلی وہی تو اس قوم کو دوام بخشے گی, آگے لے کے جائے گی. اور اس کے بغیر تو ہمارا چونکہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ ہے اور اس پہ ہم کام کریں, تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں نہ ہوں. ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں, ہم ان پہ کام کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جب امپلیمنٹ ہوگا تو نیا نظام آئے گا تو وہ ہم لیکن اس کے خط و خال جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جلدی نشست ہوگی اس پہ کہ ہمارا قانونی جو نظام ہے اس کے خط و خال کیا ہوں گے اور کیسے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. میں ساری تقریر میں نے بھی بڑی توجہ بڑے غور سے سنی, اور خاص طور پہ جو مختلف شعر پڑھے انہوں نے وہ بہت ہی اچھے تھے, بڑے لطف دیا. میرا خیال ہے یہ شعر ایسے ہیں جو ہر کسی کو یاد رکھنے چاہیے تاکہ وہ ان کے معنی, ان کا مفہوم ہر ایک کے سامنے رہے. میں ساری گفتگو سنتے ہوئے توقع کر رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا کہ جو نظام جو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان مقرر جاذب صاحب, اس نظام کی جو موٹی باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ معاشی نظام کیا ہوگا, عدالتی نظام کیا ہوگا, سیاسی نظام کیا ہوگا, اور موجودہ نظام جو ہے اس میں یہ خرابیاں ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے جو نیا نظام جو لائیں گے وہ کیسے بہتر ثابت ہوگا. میرا خیال ہے یا وقت کم تھا یا ابھی انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا, تو وہ چیزیں سامنے نہیں ہمارے آ سکی تاکہ ہم اس پہ غور کریں کہ کس طرح یہ نظام جو نیا ہے, جو نئی تجویزیں ہیں, وہ کس طرح ہمارے حالات کو بہتر کر سکتی ہیں. ہمارے سامنے جو ایک ہی ماڈل ہے, بہت بڑا ماڈل ہے میں سمجھتا ہوں, جس کو ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے,
اور وہ ہے اسلام کا ماڈل. اس کے بارے میں اگر غور کریں تو اس میں بنیادی طور پہ جو چیز ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق نہ بھی کریں، بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ حضور نبی پاک نے پہلے ذہنوں کو بدلنے پر زور دیا تھا. اس پہ انہوں نے محنت کی تھی، ہر بندے پہ محنت کی تھی. لوگوں کی سوچوں کو بدلا تھا، لوگوں کے نظریات کو بدلا تھا، لوگوں کی فکر کو بدلا تھا سارا کچھ. اور اس طرح ان کو مکہ کی زندگی میں چند ساتھی ملے، بڑے جانثار، بڑے اچھے ساتھی ملے وہ، لیکن وہ تھوڑے تھے اور اس سے کام نہیں بن سکتا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک خدائی بندوبست تھا کہ حضور نبی کریم جو تھے وہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں ہجرت کر کے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ قوم جس میں وہ تھے، جس کے وہ فرد تھے، قریش کا حصہ تھے، چونکہ اس قوم کے ذہنوں کو نہیں بدل سکے اس حد تک جس تک ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ قوم ہی بدل ڈالی. آپ غور کریں آپ رسول پاک کی حیات مبارکہ پہ کہ وہ اپنا شہر، اپنی بستی چھوڑ کے دوسری علاقوں میں جاتے رہے. پہلے ایک کوشش ہوئی جس میں وہ طائف میں گئے، طائف میں بھی وہی پیغام لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیغام ان کا وہاں پہ قبول ہوتا، اس کی پذیرائی ہوتی، تو عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ طائف ہی ہیڈ کوارٹر ان کا بن جاتا. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ سخت مخالفت ہوئی اور ہر قسم کی ان کے ساتھ خرابی ہوئی، پتھر مارے گئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا شاندار بندوبست کیا جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مدینہ سے جو لوگ آتے تھے اور وہ ایک گروپ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ اس طرح کے آئے کہ جن کو ملنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اس پیغام کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو میں اس کے 2 درجے سمجھتا ہوں کوئی نیا نظام لانے کے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ جس لوگوں میں رہ رہے ہیں، جس بستی میں رہ رہے ہیں، ان بستی کے لوگوں کی ذہن سازی کریں، کردار سازی کریں، نظریات اپنے کا پرچار کریں. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو بہت اچھا، اگر ناکامیاب ہو تو اس کا دوسرا آپ دیکھیں. اور یہ خدائی بندوبست تھا کہ وہ پھر قوم بدل ڈالی گئی. وہ لوگ نہیں مانے تو دوسری قوم کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کو سعادت یہ حاصل ہوئی کہ ان کے حصے میں آیا کہ رسول پاک وہاں جائیں، وہاں ہیڈ کوارٹر بنائیں، اور پھر جو کچھ انقلاب آیا وہ آپ کے سامنے ہے. جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اسی میں ہی رسول پاک نے اسلام کا جو نیا بندوبست تھا، جس میں معاشرتی بندوبست بھی تھا، جس میں معاشی بندوبست بھی تھا، جس میں سیاسی بندوبست بھی تھا، جس میں عسکری بندوبست بھی تھا کہ جنگ ہو تو وہ کیسے لڑنی ہے، تجارت ہو تو وہ کیسے کرنی ہے، کسی سے معاملات طے ہو چکے ہوں یا کرنے ہوں تو اس میں کیا کیا اصول ہے، وہ ساری باتیں جو تھیں وہاں پہ سکھائی گئی. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت تھی وہ بھی وقفے وقفے سے آتی رہی، اور قرآن پاک جو ہے وہاں پہ جا کے مکمل ہوا. اسی ماڈل کو اگر میں سوچ رہا ہوں پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے پہلے ظاہر ہے ذہن سازی کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، مثلا بہت ساری دنیا میں یہ عدالتی نظام چلتا ہے اور کامیاب بھی ہے. انگریزوں کے ہاں عدالتی نظام ہے، بہت کامیاب ہے. کئی دوسرے ملکوں میں یہی عدالتی نظام جو ہے وہ بہت کامیاب ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ نہ ذہن سازی ہوئی ہے، نہ کوئی تربیت ہوئی ہے، اور نہ کوئی جو جج چنے جاتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چنے جاتے ہیں سارے کے سارے. اور ججوں کے پہ تو بہت ہی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو حضرت عمر کے زمانے کا ایک قصہ میرے ذہن میں آ رہا تھا معاملہ کہ کسی شخص نے ان پہ کوئی دعویٰ کیا، کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ تھا، یا اس کو آپ چھوڑ دیں کیا دعویٰ تھا. تو وہ دونوں پیش ہوئے قاضی کے سامنے. تو قاضی نے خلیفہ وقت کو ذرا اہمیت دی، اس کو تعظیم دی. تو انہوں نے اس کو بڑی سخت سرزنش کی کہ تم انصاف کیا کرو گے اگر حاکم وقت کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو، زیادہ اس طرف دے رہے. تو یہ بات یہ ہے
کہ اگر اس طرح کا معاملہ کوئی ہو جائے ہمارے ہاں بھی، ذہن سازی ہو جائے، اس طرح کی گرفت ہو ججوں پہ، تو وہی نظام ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے۔ تو میں اس کو مختصراً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی، ایک تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مسائل پہ غور کیا، ہماری مشکلات کے بارے میں سوچا، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے جو ان کے ذہن میں آئی اس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت باعث تعریف ہے۔ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مقررین آتے ہیں، مسائل کا ذکر کرتے ہیں، کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا حل بھی اس کا بتاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی عملی کوشش نظر نہیں آتی۔ تو اس لحاظ سے میں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا کہ عملی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کیا ہے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئیں، تو ضرور میں ان سے درخواست کروں گا، بہتر ہوگا کہ وہ تفصیلات کے وہ کیا نظام ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے لائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو جائیں، بہت سارے لوگ ان سے متفق ہو جائیں، کیونکہ کم از کم کچھ کوئی کرنے کا کوئی عزم تو لے کے آیا ہے، کوئی ارادہ تو لے کے آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ورنہ اکثر و بیشتر جو محفلیں ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نشستند و گفتند و برخاستند۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ برخاستند اور گفتند سے بہت آگے بڑھے گی، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں تک پہنچیں گی، اور جن کو پسند آئے اس میں میرے مشورے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ذہن بدلنا، کردار سازی، نظریات دینا، اور اس کے بعد لوگوں کو بدلنا۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک شہر میں آپ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے یا ان پہ رتی برابر اثر نہیں ہوتا، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، اپنی توانائی ضائع کرتے رہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسری بستی میں جائیں، وہاں جا کے بات کریں، پھر تیسری جگہ پہ چلے جائیں۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ آئے، انہوں نے کم از کم ہمیں جگانے کی کوشش کی، ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ بہت مہربانی۔